بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارا پہلا آن لائن لیکچر ہے سول 303 کا چیپٹر نمبر 2 پل اور واٹر ٹینک کا تخمینہ۔ پل اور واٹر ٹینک کا تخمینہ لگانے سے پہلے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پل اور واٹر ٹینک کے کون کون سے کمپوننٹ ہوتے ہیں اور ان کے کون کون سے آئٹم ہوتے ہیں، تب جا کر ہم اس کا تخمینہ لگا سکتے ہیں۔ پل ہوتا ہے پانی کے قدرتی یا مصنوعی راستوں کو سڑک یا ریلوے لائن کی ایک طرف سے دوسری طرف محفوظ طریقے سے گزارنے کے لیے جو بندوبست کیا جاتا ہے۔ قدرتی سے مراد ہے ندی، نالا، آپ کی نہر وغیرہ، کوئی بھی کسی قسم کا آپ کا آبی گزرگاہ ہو سکتی ہے، اس کو سڑک کے ایک طرف سے دوسری طرف یا آپ کی جو ریلوے لائن ہوتی ہے ان کے ایک طرف سے دوسری طرف محفوظ طریقے سے گزارنے کے لیے ہم جو سٹرکچر تعمیر کرتے ہیں اسے ہم پل کہتے ہیں۔ دوسرا، اگر یہ آبی گزرگاہ 6 میٹر سے زیادہ ہو تو اسے ہم پل کا نام دیتے ہیں۔ اگر یہ آبی گزرگاہ 6 میٹر سے کم ہو تو ہم اسے پلی کا نام دیتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک سڑک کو دوسری سڑک کے اوپر گزارا جاتا ہے تو اسے ہم اوور ہیڈ برج کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے واٹر ٹینک۔ پینے کا جو پانی ہوتا ہے اس کی سپلائی کرنے سے پہلے ہم عام طور پر اسے ایک ٹینک کے اندر محفوظ کرتے ہیں، تو وہ جو ٹینک ہوتا ہے اسے ہم واٹر ٹینک کا نام یا ریزروائر کا نام دیتے ہیں۔ پل کے حصے۔ پل کے بنیادی طور پر 2 حصے ہوتے ہیں، نمبر 1 سب سٹرکچر اور نمبر 2 سپر سٹرکچر۔ سب سٹرکچر وہ حصہ ہوتا ہے جہاں آپ کی چھت ہوتی ہے، پل کی چھت کے نچلے حصہ، پل کی چھت کا نچلا حصہ سب سٹرکچر کہلاتا ہے۔ سب سٹرکچر کے اندر آپ کی ابیٹمنٹ، پیئر، ونگ وال، ٹو وال، یہ تمام کیا ہوتے ہیں سب سٹرکچر کے اندر آتے ہیں۔ نمبر 2 ہے سپر سٹرکچر۔ چھت کے اوپر والے حصے کو سب سٹرکچر کہتے ہیں۔ اس کے اندر گارڈر، ٹراس، سڑک، پیراپیٹ، ویل گارڈ، نمبر پلیٹ، یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ٹیکنیکل ٹرمز۔ تو پل کے ریلیٹڈ کچھ ٹیکنیکل ٹرم استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 1 ہے سپین۔ تو سپین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو ابیٹمنٹ ہوتی ہے یعنی پل کے بیرونی سہاروں کے درمیان افقی فاصلہ سپین کہلاتا ہے۔ نمبر 2 فری بورڈ۔ فری بورڈ وہ ہوتا ہے کہ آپ پل کے مقام پر جب آپ کے پانی کا میکسیمم لیول ہو تو وہاں کے لیول سے لے کر چھت کے نچلے کنارے تک کا عمودی فاصلہ فری بورڈ کہلاتا ہے۔ نمبر 3 ہائی فلڈ لیول۔ ہائی فلڈ لیول یہ ہوتا ہے کہ جب اس ندی کے اندر، نہر کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی جو آبی گزرگاہ ہے وہاں پر میکسیمم یعنی زیادہ سے زیادہ پانی کا لیول ہائی فلڈ لیول کہلاتا ہے۔ نمبر 4 سکاور کی گہرائی۔ سکاور کی گہرائی سے مراد یہ ہے کہ جب پانی اپ سٹریم سے ڈاؤن سٹریم کی طرف جاتا ہے، یعنی پل کو پار کر کے گزرتا ہے۔ جیسے ہی پل کو پار کرتا ہے تو پل جب ہم تعمیر کرتے ہیں تو آبی گزرگاہ جو ہے وہ اس کی چوڑائی کم ہو جاتی ہے۔ چوڑائی کم ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہاں پر پانی کی جو ویلاسٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ پانی کی ویلاسٹی بڑھ جانے کی وجہ سے پانی کٹائی کرتا ہے، اس کٹائی کو سکاور کی گہرائی کہتے ہیں۔ نمبر 5 افلیکس۔ پل کے مقام پر آپ کے پانی کا جو لیول ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ پل کے مقام پر پانی کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ وہ بڑھتا اس لیے ہے کہ جب آپ سائڈوں پر ابیٹمنٹ تعمیر کرتے ہیں تو ابیٹمنٹ کی تعمیر کی وجہ سے آپ کی آبی گزرگاہ کا جو چوڑائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ کم ہو جانے کی وجہ سے پانی کیا آتا ہے، پانی کا ڈسچارج تو وہی رہتا ہے
جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی ہائٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس ہائٹ کو افلیکس کہتے ہیں۔ جتنا وہ اوپر اٹھ جاتا ہے نارمل لیول سے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، افلیکس۔ نمبر 6 ہے رن آف۔ رن آف سے مراد ہے کہ بارش کا پانی۔ بارش کا پانی جب زمین کے اوپر آتا ہے تو زمین کے اوپر آنے پر کچھ حصہ زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، کچھ حصہ بخارات بن کر دوبارہ اوپر چلا جاتا ہے، اور جو کچھ حصہ سطح زمین کے اوپر بہہ نکلتا ہے اسے ہم کہتے ہیں رن آف۔ نمبر 7 ہے ہماری بیٹمنٹ۔ تو بیٹمنٹ کی آپ کو یہاں پہ میں تصویر دکھانا چاہوں گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک ایرو نظر آ رہا ہے۔ ابیٹمنٹ پل کے بیرونی سہارے ابیٹمنٹ کہلاتے ہیں، جس کے ایک طرف پانی اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، اور یہ پانی کے بہاؤ کے متوازی تعمیر کیے جاتے ہیں۔ ابیٹمنٹ کے بعد آ جاتا ہے ونگ وال۔ تو ونگ وال جو ہوتی ہے وہ ابیٹمنٹ کے ساتھ یا تو عموداً تعمیر کی جاتی ہے، یہ دونوں کناروں پر تعمیر کی جاتی ہے، ابیٹمنٹ کے عموداً تعمیر کی جاتی ہے یا کسی اور زاویے پر اس کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو اس کی تعداد 4 ہوتی ہے۔ ابیٹمنٹ کی تعداد کتنی ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، جبکہ ونگ وال کی تعداد، تو ونگ وال کی جو تعداد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 4۔ کسی بھی پل کے اندر ابیٹمنٹ کی تعداد 2 جبکہ ونگ وال کی تعداد ہمیشہ 4 ہوتی ہے۔ ونگ وال کے بعد آ جاتا ہے ٹو وال۔ ٹو وال آپ کی جہاں پر بیڈ لیول کے اوپر فرش بنایا جاتا ہے، تو فرش کو مضبوط کرنے کے لیے، یعنی پانی کی کاٹ سے بچانے کے لیے، کیونکہ پانی کیا کرتا ہے، فورس کرتا ہے فرش کے اوپر، تو وہاں پر اس کو مضبوط بنانے کے لیے فرش کے لیول کے برابر یا اس سے تھوڑا سا نیچے ہم کیا کرتے ہیں، ایک عمودی دیوار بنا دیتے ہیں، پانی کے عموداً ایک دیوار بنا دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ٹو وال۔ ٹو وال کے بعد آ جاتا ہے نمبر 10 اپروچ۔ پل اور سڑک کو ملانے کے لیے جو تعمیرات کی جاتی ہیں اسے ہم اپروچ کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، آپ کو سٹارٹ میں آپ کو اپروچ اسفالٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا، یہ وہ حصہ ہے جو کہ سڑک اور پل کو آپس میں ملا رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اپروچ۔ اپروچ کے بعد آتا ہے پیراپٹ۔ پیراپٹ آپ کے ایک سپر سٹرکچر کا ایک حصہ ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، اوپر آپ کو اس فگر میں نظر آ رہا ہے بیریئر اینڈ ریلنگ۔ تو یہ جو بیریئر اور ریلنگ ہے، یہی آپ کی پیراپٹ ہے۔ تو یہ عام طور پر RCC کی بنائی جاتی ہے یا پھر آپ کے سٹیل کی ریلنگ کے طور پر اسے بنایا جاتا ہے۔ پیراپٹ کے بعد آپ کا آ جاتا ہے ویل گارڈ۔ ویل گارڈ ہوتا ہے ایک رکاوٹ ہوتی ہے جو کہ پیراپٹ اور سڑک کے درمیان بنائی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی ڈائریکٹ پیراپٹ کے ساتھ نہ ٹکرائے۔ کسی حادثے کی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو گاڑی ہے وہ پیراپٹ سے ٹکرا جائے، تو گاڑی کو ڈائریکٹ پیراپٹ سے ٹکرانے سے بچانے کے لیے ہم اس کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دیتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں، ویل گارڈ۔ تو یہ سڑک کے متوازی تعمیر کی جاتی ہے۔ یہ جو آپ کو سائیڈ واک نظر آ رہی ہے، تو سائیڈ واک یہ ایک فٹ پاتھ ہے، فٹ پاتھ ہی کے بالکل ساتھ جو سڑک اور بیریئر کو الگ کرتا ہے، تو یہ یہاں پر ہم تعمیر کرتے ہیں اس کی۔ اس کے بعد ہے نمبر پلیٹ۔ تو ہر پل کو نمبر دینے کے لیے، اس کو نشان دینے کے لیے، اس کی نشاندہی کرنے کے لیے وہاں پر ہم ایک مخصوص جگہ بناتے ہیں جسے ہم نمبر پلیٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پلیوں کی اقسام۔ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پائپ جو آپ کے پل ہوتے ہیں، اگر 6 میٹر سے زیادہ سپین ہو تو ہم اسے پل کہتے ہیں، جبکہ اگر سپین 6 میٹر سے کم ہو جائے تو ہم اسے پلی کہتے ہیں۔ تو پلی عام طور پر 4 اقسام کی ہوتی ہے: پائپ والی پلی، باکس نما پلی، اور آپ کی ڈاٹ والی پلی۔ تو پائپ والی پلی یہ ہوتی ہے کہ آبی گزرگاہ کو سڑک کے ایک طرف سے دوسری طرف گزارنے کے لیے عام طور پر ہم پائپ بچھا دیتے ہیں۔ یہ پائپ کاسٹ آئرن یا RCC کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔
تو اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ کیا بناتے ہیں ابیٹمنٹ، اور اسی طریقے سے اوپر ڈیکنگ وغیرہ بنا دیتے ہیں باکس نما پلی۔ تو آپ کی جو باکس نما پلی ہوتی ہے یہ آپ کے RCC کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تمام کا تمام سٹرکچر یعنی ابیٹمنٹ اور آپ کی سلیب کے علاوہ آپ کا نیچے والا فرش تمام کا تمام یکجان تعمیر کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک بات مد نظر رکھی جاتی ہے کہ آپ کا جو سپین ہے اگر 2 فٹ یعنی 6.6 میٹر سے کم ہے تو وہاں پر ہم باکس نما پلی استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 ہے سلیب والی پلی۔ اگر یہ کیا ہوتا ہے، اس میں ابیٹمنٹ چنائی کی مدد سے تعمیر کی جاتی ہے، یعنی اینٹوں کی چنائی سے اس کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ تعمیر کرنے کے بعد اس کے اوپر سلیب ڈالی جاتی ہے RCC کی۔ اگر سلیب والی پلی میں آپ کا سپین 3 میٹر سے زیادہ ہو جائے تو وہاں پر کیا جاتا ہے، درمیان میں ہم پیئر بنا کر اس کو 2 یا 2 سے زیادہ حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ نمبر 4 ڈاٹ والی پلی۔ تو ڈاٹ والی پلی میں کیا ہوتا ہے، بالکل سلیب والی پلی ہی کی طرح اس کو تعمیر کیا جاتا ہے، لیکن سلیب کی جگہ ہم وہاں پر ڈاٹ بنا دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی اسی طریقے سے اگر سپین آپ کا 3 میٹر سے بڑھ جائے تو وہاں پر ہم پیئر تعمیر کر کے پلی کو 2 یا 2 سے زیادہ حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمیں چاروں قسم کی پلیوں کے ڈایاگرام نظر آ رہی ہے۔ نمبر 1 ہے پائپ کلوٹ، نمبر 2 باکس کلوٹ، نمبر 3 آرچ کلوٹ، نمبر 4 ہے سلیب کلوٹ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تو 2 کٹھی آپ کو باکس نما کلوٹ نظر آ رہی ہے، یہ اس وجہ سے تعمیر کی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ سپین کافی زیادہ بڑا ہو گیا تھا تو اس سپین کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ پلوں کی اقسام۔ پلوں کی اقسام کے بعد آ جاتا ہے پلوں کی اقسام۔ تو پلوں کی اقسام اس کو مٹیریل کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے، یعنی جس مٹیریل کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اسی لحاظ سے اس کی اقسام اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے لکڑی کے پل، نمبر 2 چنائی والے پل، نمبر 3 فولادی پل، فولاد سے مراد سٹیل کے جو آپ کے پل ہوتے ہیں، نمبر 4 RCC کے پل یعنی مستحکم سیمٹ کنکریٹ کے پل۔ مستحکم سیمٹ کنکریٹ کے پلوں کی اقسام یعنی RCC کے پلوں کی اقسام۔ تو یہ تقریباً 6 قسم کے پل ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے سلیب قسم کے پل۔ یہ سلیب قسم کے پل بالکل سیم ٹو سیم آپ کی جو سلیب نما پلی ہوتی ہے اسی ہی کی طرح تعمیر کی جاتی ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہوتا ہے، اس کا جو سپین ہوتا ہے وہ 6 میٹر سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن 6 میٹر سے زیادہ ہوتا ہے لیکن 10 میٹر سے زیادہ فاصلے پر اس کو تعمیر نہیں کیا جاتا۔ ٹی بیم اور سلیب والے پل۔ ٹی بیم میں کیا ہوتا ہے، ابیٹمنٹ اور پیئر تعمیر کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ٹی بیم رکھے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو یہ والا نظر آ رہے ہیں، یہ ٹی بیم ہے۔ تو یہ پیئر کے اوپر ہم ان کو رکھ دیتے ہیں، رکھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر ہم RCC کی سلیب ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ 20 میٹر کے سپین تک کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 ریجڈ فریم پل۔ ریجڈ فریم پل میں کیا ہوتا ہے، یہ باکس کلوٹ ہی کی طرح تعمیر کیے جاتے ہیں، یعنی یہ آپ کے یکجان تعمیر کیے جاتے ہیں، بیٹمنٹ پیئر اور آپ کی جو سلیب ہوتی ہے وہ یکجان تعمیر کیے جاتے ہیں۔ یہ 16 میٹر تک کے سپین کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ نمبر 4 بیرل نما پل۔ بیرل نما جو پل ہوتے ہیں یہ ڈاٹ والے انہیں پل کہا جاتا ہے، اس میں بیٹمنٹ اور ڈاٹ یکجان تعمیر کی جاتی ہے، اور یہ کافی زیادہ جب سپین بہت زیادہ ہو تو وہاں پر اس قسم کے پل تعمیر کیے جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 70 میٹر کے سپین کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ نمبر 5 ہے پہلے سے تناؤ والے کنکریٹ کے پل۔ پہلے سے تناؤ والے کنکریٹ پل کافی مضبوط ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کنکریٹ کے جو ممبر استعمال کیے جاتے ہیں پل کے اندر، جیسے آپ کے
टी बीम, आई बीम या किसी किस्म के जो बीम या गार्डर जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं वो फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, और इसमें इस्तेमाल होने वाले सरिये में पहले से ही स्ट्रेस यानी तनाव पैदा किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी उम्र में इजाफ़ा हो जाता है। आजकल तकरीबन इसी किस्म के पुल तामीर किए जाते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन आसान होती है बाकियों की निस्बत। नंबर 6, दोहरे कैंटिलीवर वाले पुल। दोहरे कैंटिलीवर वाले पुल क्या होता है कि ये दोनों तरफ पर कैंटिलीवर तामीर किए जाते हैं। कैंटिलीवर तामीर करने के बाद इसके ऊपर हम सड़क वगैरह तामीर कर देते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पैन तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये भी 70 मीटर तक तामीर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये आपको जो नज़र आ रही है फिगर, ये स्लैब वाले पुल की एक मिसाल है। उसके बाद ये आपको टी बीम जो हमने पढ़ा है, तो टी बीम ये इस्तेमाल किए जाते हैं पुलों के अंदर। बैरल नमा हमने पुल पढ़े हैं, तो बैरल नमा क्या होता है, आपकी बैटमेंट और जो डाट होती है वो यकजान तामीर की जाती है, तो ये एक बैरल नमा पुल की एग्जांपल है। तो दूसरा हमने पढ़ा था दोहरे कैंटिलीवर बीम, यानी उसके दोनों तरफ कैंटिलीवर बीम इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कॉलम के ऊपर हमने दोनों तरफ आपके कैंटिलीवर लगे हुए हैं, इसके ऊपर हम पुल की जो स्लैब होती है उसको तामीर किया जाता है। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि वाटर टैंक और पुल क्या होता है, इसकी पुलों की इकसाम, पुलों के हिस्से, ये हमने पढ़ा है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा है कि पुलियों की इकसाम भी हमने ये भी पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एग्जाम्पल 2.1, जो कि आपके पुल के रिलेटेड है कि आरसीसी पुल का तखमीना हमने कैसे लगाना है। तो वो एग्जाम्पल करने से पहले आपने इस लेक्चर पर ये जो आज हमने पढ़ा है इससे अच्छी तरह गो थ्रू होना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।